میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبیوں کے سلطان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت کثیر شعبہ جات ہیں، جن میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ مدرسۃ المدینہ یعنی دعوت اسلامی کے تحت قرآن مجید فرقان حمید کے فیض حاصل کرنے کی صورت ہے، اور نہ صرف مدنی منوں کا مدرسۃ المدینہ ہے، بلکہ دعوت اسلامی قرآن مجید فرقان حمید کا فیض اس طرح حاصل کرتی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی منوں کے بھی مدرسے ہیں، مدنی منیوں کے بھی مدرسے ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی مدرسے ہیں، جو مساجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد عموماً اور ملکوں اور اوقات کار کے اختلاف کے ساتھ مختلف اوقات میں مساجد میں لگائے جاتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے مدرسے دن کے اوقات میں ان کے مقررہ جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ جو درس نظامی کورس ہے، علم دین کے مخصوص مضامین کے مخصوص اسباق کا کورس ہے، اس میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کا سلسلہ ہوتا ہے، بلکہ وہ قیدی یا ملزم جن پر الزام ہو اور سلاخوں کے پیچھے چلے جائے، دعوت اسلامی والے وہاں جا کر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات عام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک شعبہ، بلکہ اور بھی ایک بات بیان کر دوں، وہ لوگ جو ایسے ممالک میں ہیں جنہیں قرآن پڑھانے والا نہیں ملتا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی آن لائن نیٹ کے ذریعے ان عاشقان رسول کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات فراہم کر رہی ہے۔ تو فیضان قرآن سے دعوت اسلامی کو جو حصے ملے، اس میں جز وقتی، کل وقتی، رہائشی، مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے بھی شامل ہیں۔ تو ان بہت سارے انداز سے قرآن کے فیضان سے دعوت اسلامی حصہ حاصل کرتی ہے، اور اب ان شعبہ جات کی تقسیم کے بعد صرف مدرسۃ المدینہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے جو مدرسۃ المدینہ ہے، اس میں پاکستان میں تقریباً 2082 شاخیں ہیں، جن میں تقریباً 1,00,000 کے قریب مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن مجید فرقان حمید کے فیضان سے حصہ حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ اب لازمی بات ہے، جب ایسے شعبہ جات ہوتے ہیں تو ان کے امتحانات بھی ہوتے ہیں، اسناد کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔
تو باب المدینہ میں اس سال اسناد امتحان میں کامیابی کے بعد 670 مدنی منع حفظ اور 2769 مدنی منع ناظرہ کی اسناد حاصل فرما رہے ہیں۔ ان مدنی منوں کو اسناد تقسیم کرنے کے لیے باب المدینہ میں 11 مقامات پر اجتماع کا سلسلہ ہے۔ یعنی آپ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے کتنے یہ مدنی منع بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو مدنی منع آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ باب المدینہ کراچی کے 11 اجتماعات میں سے ایک اجتماع ہے، اور باب المدینہ کراچی میں 11 اجتماعات ہیں، اور پاکستان بھر میں اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ ہے، اور دعوت اسلامی قرآن مجید فرقان حمید کے فیضان سے حصہ حاصل کر رہی ہے۔ ہند میں بھی مدارس المدینہ ہے، نیپال میں بھی مدارس المدینہ ہے، یو کے یورپ میں بھی مدرسۃ المدینہ ملے گا۔ آپ جہاں جہاں سفر کرتے جائیں گے آپ کو دعوت اسلامی کے پیغام والے ممالک ملتے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا کام جہاں جہاں ترقی کرتا جائے گا وہاں فیضان قرآن سے حصہ حاصل ہو رہا ہے۔ کہیں مدرسۃ المدینہ ہے، کہیں آن لائن ہے، کہیں مدرسۃ المدینہ بالغان ملے گا۔ تو یہ آپ جو تعداد دیکھ رہے ہیں یہ عشیر بہت تھوڑی تعداد اس وقت آپ کے سامنے ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے فیضان حاصل کر رہے ہیں بذریعہ دعوت اسلامی۔ وہ عاشقان رسول، وہ مدنی منع، وہ مدنی منعیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے یہ آپ کے سامنے ایک اجتماع ہے جو صرف باب المدینہ کراچی کا ایک اجتماع ہے، اور اس کے علاوہ 10 اجتماعات اور بھی ہیں۔ اس اجتماع میں بیان کا سلسلہ ہے۔ بیان کا اس سے پہلے کہ باقاعدہ آغاز ہو اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، معطر پسینہ، سید السالکین، سید الانس و جان، سید الکون و مکان، سید الکونین، سید الجنہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ 2 مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، نیکو جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ آپ آئے ہیں تقسیم اسناد میں، بہت اچھی بات ہے۔ اب جو والدین حضرات آئے ہیں، سرپرست آئے ہیں، غور کریں ان کے آنے کی نیت کیا ہے۔ کیا یہ خالص علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے؟ بچے کی خوشی میں شامل ہونے کی نیت ہے؟ برادری میں نام ہوگا یہ خواہش ہے؟ لوگ چینل پر دیکھیں گے ہمارا بچہ آئے گا، نیک نامی ہوگی، پوری برادری میں شہرت ہوگی، خاندان میں ڈنکا بچے گا، محلے میں شور ہوگا، جاننے والے تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو کیا یہ کوئی اچھی نیت ہے آنے کی؟ اگر کسی کی ایسی نیت ہو، ہم آئے گھر سے نکلے اور ایسی جگہ آ رہے ہیں جہاں علم دین حاصل ہو رہا ہے، ہم ایسی جگہ آ رہے ہیں جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہمارے آنے کی کیا نیت ہے؟ لوگوں میں واہ واہ ہو۔ تو کیسی عجیب سی نیت ہے، کتنی عجیب سی بات ہے۔ یعنی ہماری مثال ایسی ہو گئی کہ ہم ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں، اور ایسا بادشاہ جو سخی ہے، ایسا بادشاہ جو عطا کرنے والا کریم ہے، ایسا بادشاہ جو جھولیاں بھرنے والا ہے، ایسا بادشاہ جو مرادیں دینے والا ہے، ایسا بادشاہ جو خوش کرنے والا ہے، ایسا بادشاہ جو عطائیں کرنے والا ہے، ہم اس کے دربار میں حاضر ہوں، اور حاضر ہونے کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس بادشاہ کو راضی کریں، اسے خوش کریں، اس کی توجہ حاصل کریں، اس کی عطاؤں سے حصہ مانگیں، بلکہ جانے والے کا مقصد بادشاہ کی کسی کنیز کو دیکھنا ہے۔ اگر اس بادشاہ کو یہ پتہ چلے
کہ یہ میرے جیسے کریم، میرے جیسے سخی، میری جیسی عطا کرنے والے، میرے جیسے جھولیاں بھرنے والے، میرے جیسے مرادیں بھرنے والے بادشاہ کے دربار میں آیا ہے۔ اور مقصود میری ذات نہیں ہے، مقصود مجھے راضی کرنا نہیں ہے، مقصود مجھے خوش کرنا نہیں ہے، مقصود مجھ سے پانا نہیں ہے، بلکہ میری ایک دو کوڑی کی کنیز کو دیکھنا ہے۔ کیا وہ بادشاہ آپ سے راضی ہوگا؟ کیا وہ بادشاہ آپ سے خوش ہوگا؟ اور بندہ اللہ کی رضا والے کام کرے، وہ کام جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو، وہ کام جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو، اور وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ اس پر کچھ ڈھکا ہو، وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ اس پہ کچھ مخفی ہو، اور جو جیسا بھی دنیا کا بادشاہ ہو، اس کی جیسی بھی عطائیں ہوں، اس کی جیسی بھی بخشش ہو، اس کی بخششوں کی، اس کی عطاؤں کی، اس کے دینے کی حد ہے، اور وہ رب کریم ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ دل کی مرادیں جانتا ہے، گہری سے گہری باتوں کو جانتا ہے، ایک شخص کے ایک ایک رونگٹے کو اس انداز سے جانتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اس کی رضا والا کام کرے اور مقصود اسے راضی کرنا نہ ہو، کیسی عجیب سی بات ہے۔ تو اسی طرح ہر نیک و جائز کام میں جب تک اچھی نیت نہ ہو، بندے کو اس کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا بیان کرنے سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ بیان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا۔ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف پڑھوں گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا، نیز دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا، اصالہ ثواب کروں گا۔ آپ میں سے بھی جو اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ رسالت میں ان کی نیکیاں اصالہ ثواب کر لی جائیں، بیان سننے کی اور اب تک کی موجود نیکیاں جو ہیں، تو وہ یہ کہہ دیجئے کہ میں نے سامنے بیٹھے ہوئے کی ملک کی، تاکہ یہ اصال ہو جائے، میں بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و طفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج کا بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں، اور یہاں اورنگی ٹاؤن میں موجود عاشقان رسول جو مدرسۃ المدینہ کے تقسیم اسناد کے اجتماع میں موجود ہیں، ان میں سے جنہوں نے میرے ملک نیکیاں کی، مدنی چینل کے ناظرین میں سے جنہوں نے میری ملک نیکیاں کی، اے مالک و مولا تو جانتا ہے، تو علیم ہے، اے مالک و مولا ان سب کو قبول فرما، ان کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کرتے قبول فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت غوث پاک داتا گنج بخش خواجہ غریب نواز امیر اہل سنت، اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین کو ایصال کرتے قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خصوصاً اس اجتماع میں جو عاشقان رسول آئے، جو مدنی منع آئے، میں انہیں بھی ایصال کرتا ہوں، جو اساتذہ، جو ناظمین، جو عاشقان رسول اس میں شریک ہیں، اور انہوں نے جس انداز سے بھی اس اجتماع کو منعقد کرنے میں جنہوں نے تعاون کیا، آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، سب کو ایصال کرتا ہوں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد،
سالار کی آمد، مختار کی آمد، منٹھار کی آمد، تاجدار کی آمد، رسول کی آمد، مقبول کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، پیارے کی آمد، رؤوف کی آمد، کریم کی آمد، رحیم کی آمد، نعیم کی آمد، علیم کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، اعلیٰ کی آمد، اعلیٰ کی آمد، بالا کی آمد، افسر کی آمد، سید کی آمد، جید کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، حاضر کی آمد، ناظر کی آمد، ناصر کی آمد، باطن کی آمد، حامی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ میلاد میں یہ مدنی پرچم جو امیر علیہ سنت نے دیا، کیسا پیارا پرچم دیا کہ اس کے شروع میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی یاد ہے۔ جب ماہ رضا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیض رضا جاری رہے گا۔ کیسا پیارا پرچم ہے کہ اس میں ہرے رنگ میں ماہ میلاد کی یاد ہے، اور درمیان میں غوث پاک کے مہینے کی یاد ہے۔ یعنی یہ پرچم جو ہے نا، یہ 25 صفر المظفر سے لگانا ہوتا ہے، ماہ میلاد میں اس کی برکتیں پانی ہوتی ہے، اور ربیع الاخر ماہ فاخر کی 11ویں تک لگا رہتا ہے۔ تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ 25 صفر سے 11 ربیع الاخر تک۔ ان تین چیزوں کے علاوہ اس میں ایک چوتھی بات بھی ہے، اس میں ایک چوتھی یاد بھی ہے۔ کیسی یاد ہے؟ یہ تین رنگوں کا مجموعہ ہمیں امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ہے۔ تو 4 یادیں اس جھنڈے کے ساتھ وابستہ ہیں، 4 کونے اس کے، اور ہم 4 یار کو ماننے والے ہیں، اور 4 یادیں اس جھنڈے کے اندر ہیں۔ تو یہ جھنڈا ماہ میلاد میں، پورے ماہ میلاد میں ہی نہیں بلکہ 25 صفر المظفر سے لگائیے اور 11 ربیع الاخر تک کا فیض پائیے۔ کیوں کہ ماہ فاخر ربیع الاخر بھی تو آتا ہے، اور اس کی بھی کیا ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جھنڈے ہم اس انداز سے لگائیں۔ کون کون عاشقان رسول ایسے ہیں جن کے گھروں پر اب تک جھنڈے لگے ہوئے ہیں؟ ان میں کون کون ہیں؟ واہ یار، اورنگی والوں کے گھروں میں بھی جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور پورے سال وقتاً فوقتاً اس کو ہم جھماتے رہیں گے۔ اور 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہ نعرے لگتے ہیں، میرے غوث کی عظمت، مرحبا سلطان ولایت، پیشوائے طریقت، مرشد کی صورت، میرے پیر کی صورت، میرے غوث کی عظمت، المدد یا غوث پاک، 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 شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت، شہباز خطابت، بے بس کی راحت، دریائے کرامت، اے بیر سخاوت، وہ ہم پر عنایت، اے شاہ طریقت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اے باعث برکت، اے صاحب عزت، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ ایک اور حدیث پاک اس میں نقل ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مہینے، آپ کی آمد کی خوشیاں منانا عین سعادت ہے، مگر ہم یہ بھی غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے عطا کردہ احکام پر، آپ کے طور طریقوں پر ہمارا کس قدر عمل ہے۔ اب یوں سوچے کہ انسان جو قیامت کا دن ہے کیسا نفسا نفسی کا دن ہے، عجیب و غریب اس کی کیفیت ہے۔ سورج 1.25 میل پر ہے، زمین مٹی کی نہیں ہے، تانبے کی ہے، سورج کی پشت نہیں اگلا رخ ہے، اور اللہ جانے وہ کیسا رخ ہے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ اس روز ٹخنوں تک ان کا پسینہ ہوگا، بعض وہ ہوں گے کہ کمر تک، بعض کا اس سے زیادہ، اور بعض بد نصیب کفار کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، بھٹکتے پھریں گے، کوئی راہ نجات نہ ملے گی۔ اس روز ایک ہی شخصیت ہوں گی جن کے ہاتھ میں شفاعت کا علم دیا جائے گا۔ ایسی عجیب و غریب حالت کے اندر اللہ کے فضل سے بعض تو وہ ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور ایک تعداد کا حساب ہوگا۔ اس وقت عبادات کے تعلق سے سب سے پہلی چیز جس کا سوال ہونا ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم آئے ہیں، ہمارے مدنی منوں کے سرپرست عاشقان رسول بھی تشریف لائے ہیں، خواہ وہ مدنی چینل کے ناظرین ہو، خواہ یہ مدنی منع ہو۔ ایک کامیابی پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، جناب بچے نے یہ کام کر لیا، بہت بڑا کام کیا، مگر یہ کامیابی جو آج آپ کے بچے نے حاصل کی، قرآن حفظ کر لیا، کیا یہ یقینی طور پر ایسی کامیابی ہے کہ جو اس کو جنت میں لے کر جائے گی؟ کیا دین متین میں صرف یہی چیز ہے یا اور بھی کوئی چیز ہے؟ کیا یہاں ہماری دینی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی؟ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، بعض ملتے خواہش کرتے ہمارا بچہ حافظ ہونا چاہیے، اور اسی خواہش کی تکمیل کے لیے مدرسوں کا رخ کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بچے نے حفظ کیا تو حفظ کرنا فرض کفایہ تھا، معاشرے میں ایسے حافظ ہوں یہ ضروری ہے، مگر جس نے حفظ کر لیا مرتے دم تک حفظ پر قائم رہنا اب اس پر فرض ہے۔ صرف رمضان کو مصلی سنا دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کو حفظ پر قائم رہنا ہے۔ کیا ہم نے اس کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے نماز کے تعلق سے تربیت کا اہتمام و التزام کیا؟ ہماری خود کی مذہبی سوچ کتنی ہے؟ یہ ایک اچھا کام کیا آپ نے، مگر سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے عبادت کے تعلق سے وہ نماز ہے۔ کیا میرا اپنا ذہن نماز پڑھنے کا ہے
کیا میرا ذہن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، شریعت پر عمل کرنے کا ہے؟ ہماری بہت بھاری اکثریت نمازوں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کرنے سے دور ہے۔ کسی عجیب سی بات ہے، رب تعالی کی عطا سے ہم کھاتے ہیں، وہ کھلاتا ہے، عطا کرتا ہے، ہم کھاتے ہیں، وہ دیتا ہے، ہم پہنتے ہیں، وہ چین بخشتا ہے تو نیند آتی ہے، وہ قوت دیتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اس کی اطاعت عبادت کا وقت آتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ کسی عجیب سی بات ہے۔ تو ایک طرف یہ بات کہ آج کا جو بھی ہمارا یہ اجتماع ہو رہا ہے، اس میں یقیناً خوشی کا پہلو بھی ہے، مگر کیا یہ یقینی کوئی کامیابی ہے کہ آخرت کے لیے ہم نے بہت بڑی کامیابی جمع کر لی، یا ابھی آخرت کی تیاری میں بہت کچھ باقی ہے؟ کیا صحابہ حافظ نہیں تھے؟ کیا صرف حافظ ہونے پر انہوں نے اکتفا کی تھی؟ وہ حافظ بھی تھے، نمازی بھی تھے، عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اور ساتھ ساتھ جہاد بھی کیا کرتے تھے، مشقتیں اٹھایا کرتے تھے۔ کیا ہماری ایسی صورت ہے؟ ہمارے ہاں بچوں کو حفظ کرانے کی بعض اوقات رسم ہوتی ہے، سو آج ہماری رسم پوری ہو گئی۔ ہم غور کریں کہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کی رضا والے کام ہم کرتے ہیں۔ اس پہ یہی غور کریں ہماری نماز سے محبت کتنی ہے، نماز کے لیے توجہ کتنی ہے، نماز کے لیے کوشش کتنی ہے، نماز کی تربیت کا ماحول کتنا ہے۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ نمازیوں کی تعداد کو دیکھیے جو نماز پڑھتے بھی ہیں، کیا وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ 4 وقت نماز پڑھنے کی عادت اور 1 وقت کی قضا کر کر قضا پڑھ بھی لیتے ہیں، تب بھی بیچارے بے نمازی رہ جاتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے والے کتنے؟ پھر یہ 5 وقت نمازی جب سفر پر جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جناب گاڑی کا مسئلہ ہے، بس کا مسئلہ ہے، ڈرائیور کا مسئلہ ہے، سٹاپ کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، اور ہماری نماز ہوش حواس میں جاگتے جاگتے قضا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حرمین طیبین جا رہے ہیں، مکے مدینے جا رہے ہیں، مکے مدینے سے آنے کے بعد تو بہت ساری غفلت ہوتی ہے، مکے مدینے جا رہے ہیں، شوق ہے، ذوق ہے، عبادت کا ذہن ہوتا ہے، مگر سفر میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ جو نماز پڑھتے ہیں کیا نماز کے مسائل سیکھے؟ کیا ہمیں نماز کے مسائل آتے ہیں؟ کیا نماز کی شرائط آتی ہے؟ نماز کے فرائض آتی ہیں؟ نماز کے مکروہات تحریمی آتی ہے؟ نماز کے مکروہات تنزیہی آتی ہے؟ کیا ہم نماز کے لیے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی اولادوں کو نماز سکھائی ہے، اپنے بچیوں کو، مدنی منیوں کو نمازیں سکھائی ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کی نماز چیک کی ہے؟ کیا ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم بچوں کی نماز چیک کر سکیں؟ کبھی وضو کا عملی طریقہ دیکھ سکیں؟ کبھی بچے کو بتا سکے کہ اتنا پانی ضائع نہیں کرتے، وضو اس طرح ہوتا ہے سنت کے مطابق، اس مقام پر ٹوٹی بند کرنی ہے، اس مقام پر آدھا چلو پانی لینا ہے، اس مقام پر یوں کرنا ہے، نماز یہ پڑھنی ہے، قیام یوں سنت کے مطابق ہوتا ہے، رکوع میں کمر یوں سیدھی کرنی ہوتی ہے، جلسے میں رکنا اس طرح واجب ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کی اس طرح نماز دیکھی ہے؟ یا ہمارے ذہن میں بھی ہے؟ یا ہم میں اتنی صلاحیت بھی ہے؟ یعنی آج وہ عبادت جس کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے، جن آقا کا ہم مہینہ مناتے ہیں، جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں، جن کے ہم کلام پڑھتے ہیں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کی ہم محافل منعقد کرتے ہیں، یقیناً کار ثواب ہے۔ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنائے، آپ کی خوشی کرے، آپ کے جلوس نکالے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نذر کرنے کے لیے کھانے پر فاتحہ پیش کرے، جو شریعت کے دائرے کے مطابق یہ کام کرنے والے عاشقان رسول ہیں یا اسلامی بہنیں، سب مستحق کے ثواب ہیں، ثواب کے حقدار ہیں۔ بہت اچھا کام ہے،
نیک نیتی سے یہ کام کرنا کار ثواب ہے، ضرور 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 کرنا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اب دیکھیے نا، یہ آپ کے پیچھے مدنی منع، اب ان کے سامنے جب نعتیں پڑھی جائیں گی، آقا کا ذکر ہوگا، آقا کے انداز کا ذکر ہوگا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ کوئی یہ بچہ کھڑا ہو کر کہے گا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں معاذ اللہ یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یا یہ کہے گا بچہ کھڑا ہو کر میرے آقا وہ شان والے ہیں کہ انگلی اٹھا دیتے تو چاند 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ بچہ کھڑا ہو کر کہے گا میرے آقا وہ شان والے ہیں کہ سورج ڈوب جاتا ہے، یہ دعا کرتے سورج پلٹ کر آ جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجتماعات ذکر و میلاد، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی، نعت خوانی بچے بچے کے دل میں مدینے کی محبت ڈال دیتی ہے، بچے کے دل میں حضور کی محبت ڈال دیتی ہے، حضور سے الفت ڈال دیتی ہے، حضور کی سنتوں کی محبت ڈال دیتی ہے۔ بعض ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں سنتوں پر عمل نہیں ہوتا، داڑھی بھی نہیں ہوتی، نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ آپ کو معاشرے میں ایسے کثیر مسلمان ملیں گے کہ اگر ان کا عمل نہیں بھی ہو، با عمل مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی کم نعمت نہیں ہے، البتہ انہیں چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری پر عمل کرتے ہوئے فرائض واجبات سنت مستحبہ پر عمل کرنے کی عادت بنائیں، سنت و برا خلیہ اختیار کریں، لیکن یہ جو محبت دل میں پیدا ہو جائے یہ بھی کم نعمت نہیں ہے۔ تو یہ فوائد ہوتے ہیں، یہ بالکل ہونے چاہیے، مگر ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اس کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں؟ ہم نمازیں کیا 5 وقت پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کیا؟ یہاں سے مدرسے سے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ فارغ ہو گئے، حفظ ہو گیا، مدرسے سے چلے گئے، اب ہم کہیں گے کام کاج کرو۔ ایک ہم نے گویا رسم تو نہیں اختیار کر لی، یا ہم ان کو علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخل کریں گے، یا ہم ان کی دینی تربیت کے لیے ان کو مزید پروان دیں گے، گھر پر صرف مدنی چینل ان کو دکھائیں گے تاکہ ان کی اخلاقی تربیت باقی رہے، گناہوں بھرے چینل سے ان کو بچائیں گے، کارٹونوں سے ان کو بچائیں گے، فلمی ڈراموں سے ان کو بچائیں گے۔ ہم نے گھر میں ان کی تربیت کا ماحول کیا دیا؟ ایک ننھا پودا لگایا آپ نے، اگر اسے پانی نہ دیں، اسے دھوپ نہ لگے، کیسے پروان چڑھے گا؟ آپ نے بیج بویا، اور اگر بیج نرم زمین میں نہیں بویا، سخت زمین پر ڈالا، یہ تناور درخت کیسے بنے گا؟ آپ کی خواہش، آپ کی جستجو اپنی جگہ پر، مگر ایک نتیجہ چاہیے۔ سیب کھانا ہے تو اس کو اسی کے لوازم کے مطابق، جیسی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو بونا پڑے گا، اس کو پانی دینا پڑے گا، پھر پھل کھایا جائے گا۔ جب عمدہ پھل کھانا ہے تو پودے کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ میں اور آپ غور کریں، میں اور آپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ماحول دیا ہے؟ گھر میں کیا ماحول دیا ہے؟ برادری میں کیا ماحول دیا ہے؟ محلے میں کیا ماحول دیا ہے؟ کھیلنے کودنے کا کیا ماحول دیا ہے؟ اس کو ہم نے کیا دے دیا؟ گھر میں آئے ہم نے اس کو لا کر جناب ٹچ موبائل دیا ہے، کیا دیا ہے؟ ہم نے اس کو لیپ ٹاپ دیا ہے، کیا دیا ہے؟ ہم نے اس کو گیمز دیے ہیں۔ گھر میں آتا ہے الٹے سیدھے کام دینے کے لیے ہم نے نیٹ دے دیا تو برائی کی کون سی کمی رہ گئی؟ اور آپ نے اس مدنی منع کو نیٹ دے دیا۔ یہ لڑکپن میں جب نیٹ پر جائے گا تو کیا کرے گا؟ ہم نے تربیت کا کیا ماحول دیا ہے؟ ہم نے حفظ کروایا، بہت اچھی بات ہے، ہم نے میلاد منایا، بہت اچھی بات ہے، مگر ہم نے سبق کیا حاصل کیا؟ اپنی اولاد کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا؟ یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہماری منزل ہمیں مل گئی؟ تو ہماری اصل منزل کیا ہے؟ کیا ہمیں منزل مل گئی کہ ہم نے بچوں کو حفظ کرا دیا؟ کیا ہمیں منزل مل گئی کہ ہماری یہ تقریب اسناد ہو گئی؟ کیا ہم اپنی تربیت کے حوالے سے، اپنی تبدیلی کے حوالے سے مطمئن ہیں؟ کیا ہمیں نماز سیکھنی چاہیے؟ کیا ہمیں نماز سکھانی چاہیے؟ کیا ہمیں نماز کا ماحول دینا چاہیے؟ کیا ہمیں بچوں کو، دیگر بچوں کو بھی فجر کے لیے اٹھانا چاہیے؟ 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دینا ہوگا۔ ہم غور کریں، کیا ہم نے ان کو نماز کی کبھی تلقین کی ہے؟ اور یہ جو مدنی منع مجھے سن رہے ہیں، ان میں سب مدنی منع نہیں ہوتے،
15 سال جس مدنی منع کی عمر ہو گئی وہ تو مدنی منع نہیں رہا. 15 سال یعنی ہمارے عام طور پر 21 سال ہوتا ہے. مدنی تاریخیں تو والدین کو بھی یاد نہیں ہوتی. بچوں کی مدنی تاریخیں یاد رکھی ہوں کہ یہ 7 سال کا ہوگا, مجھے اس کو نماز کی تلقین کرنی ہوگی. ہجری طور پر یہ کب 7 سال کا ہوگا؟ ہاں, کبھی اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ ہجری تاریخیں یاد ہو جاتی ہیں کہ حج کے دن یہ پیدا ہوا تھا. ایسا کبھی کچھ ہو جاتا ہے, 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا تھا. ایسی تاریخیں یاد رہتی ہیں. لیکن مدنی تاریخوں کا یاد رکھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. اور 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز کی تلقین کرنے کا ذہن مسلمانوں کا ہے یا نہیں ہے, غور کر لیا جائے. اور یہ مدنی منع اگر یہ عیسوی ان کی عمر 14 سال 7 ماہ ہو گئی تو اب آپ مدنی منع نہیں رہے. آپ کا کام نمازیں آپ کو اس انداز سے پڑھنی ہے کہ آپ نمازوں کے جواب دے ہیں. تقریباً 14 سال 7 ماہ, ہر عیسوی اور ہجری سال میں 10 دن کا فرق آتا ہے. 15 سال میں تقریباً 150 دن کا فرق آئے گا, اور یہ تقریباً 5 مہینے بنیں گے. تو 14 سال 7 ماہ اگر آپ عیسوی ہو چکے ہیں تاریخ, تو آپ مدنی منع نہیں ہیں. آپ اپنی نمازوں کے بارے میں غور کریں. قرآن پڑھنا بے شک سعادت ہے. قرآن کے حفظ کرنے کے حوالے سے غور کیجئے. کیا ہے ہماری نماز سے محبت, قرآن سے محبت کتنی, اور اس کے لیے کوششیں کتنی ہیں. تو ہمارے سرپرست حضرات بھی, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرے؟ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بہت سی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ الحمدللہ نماز کے بہت سے مسائل سکھائے جاتے ہیں. بعض فرائض علوم سکھائے جاتے ہیں. نماز کا عملی طریقہ سکھایا جاتا ہے. بعض اوقات وضو کے فرائض سکھائے جاتے ہیں. بعض اوقات غسل کے فرائض سکھائے جاتے ہیں. ضروری معلومات آپ کو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سیکھنے کو ملے گی. کیسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں؟ جو ہمارے سرپرست حضرات ہیں, بچوں نے حفظ کیا, میں اس خوشی میں خود 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ایسا کوئی سرپرست ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے, دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیں. دل میں نیت نہ ہو, کیفیت نہیں ہے, ذہن بنا ہوا نہیں ہے, اور دوسروں پر اثر قائم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے, میں یہ کام کروں گا, تو یہ جھوٹ, دھوکہ اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے. بھیا آئے ہیں انشاءاللہ عز و جل سچی نیتیں کریں گے, سچے آقا کے پیچھے سچی جنت میں جائیں گے, ایک اوپر نیک ہو. تو کیا ہی اچھا ہو ہم اپنی تربیت کے لیے. دیکھیے آپ کے بچے نے حفظ کر لیا, ابھی بہت سی منزلیں باقی ہیں. آپ نے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اس بچے کو حافظ رکھنا ہے. حفظ کر لیا, حافظ یہ اپنے سینے میں نور قرآن لے کر قبر میں اترے. آپ نے اس کی ایسی تربیت کرنی ہے, آپ نے اس کو ایسا ماحول دینا ہے. یہ حافظ بنا بے نمازی ہو گیا نہیں, یہ حافظ بنے اور ایسا سنتوں کا پیکر بنے جیسا میرے پیارے آقا کو پسند آئے. آپ نے بچے کو حفظ کروایا ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے بچے کو ہم علم دین کے لیے پیش کر دیں, اسے جامعہ کے لیے پیش کریں, اسے ہم حافظ کے ساتھ عالم بنائیں. تربیت کے حوالے سے اس بچے کی ایسی تربیت کریں, یہ حافظ بنے, عالم بنے, سنتوں کی خدمت کرنے والا, 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن جائے. ہم دین متین کے لیے اپنے بچوں کو پیش کریں. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پیش کیا. آپ کا بچہ 12 ماہ کے لیے جائے گا, آپ سے جدا نہیں ہوگا, اس کی چھٹیوں میں ہی آپ کے پاس بھی آیا کرے گا. یہ 12 ماہ کے بعد جانے کے بعد بھی آپ کے پاس رہے گا. بچپن سے لے کر آج تک آپ کے پاس رہے. لوگ مال کمانے کے لیے بچوں کو نہیں بھیجتے, لوگ ملکوں سے باہر نہیں بھیجتے, 3 سال کے ویزوں پر نہیں بھیجتے. 3 سال کے بعد ایکسٹینٹ ہو کر 5 سال کا ہو جائے تو کیا یہ والدین برداشت کرتے؟ کیوں؟ درہم آ رہا ہے, کیوں ڈالر آ رہے ہیں, کیوں ریال آ رہا ہے, کیوں پیسہ آ رہا ہے.
تو اس کے لیے ہم یہ دوری برداشت کرتے ہیں، اس کی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر بچہ رو کر بھی کہتا ہے گھر کی یاد آ رہی ہو، مجھے گھر آنا ہے، تو والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں نہیں بیٹا پورا ویزا کر کر آنا. دنیا کی اتنی محبت اور اتنا غلبہ کہ یہ دوری برداشت ہے. اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بچوں کو پیدا کر دینا، بس ذہن بن جائے یہ میرا بچہ یہ وقف مدینہ ہے، یہ بچہ علم حاصل کرنے والا ہو اور علم دین پھیلاتے پھیلاتے یہاں تک کہ اپنی زندگی پوری کرے. جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ نے بچہ دیا تو آپ اس کی تربیت کا ایسا اہتمام کریں کہ یہ بچہ دین کا ہو کر رہ جائے. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے، آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علی رحمت اللہ المنان آل رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے کر گئے اور آپ کو، آپ کے بھائی جان کو داخلی سلسلہ کیا، بیعت کروا دیا آل رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے. یہ بیعت ہوئے، بیعت ہوتے ہی آپ کے پیر صاحب نے دونوں کو خلافتوں سے نواز دیا. دیگر مریدین وغیرہ جو کافی عرصے سے ساتھ تھے انہوں نے کہا حضور آپ کے ہاں تو بہت جلدی بیعت نہیں دی جاتی، بہت سے مراتب طے کیے جاتے، پھر بیعت دی جاتی، پھر خلافت دی جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آتے ہیں انہیں تیار کیا جاتا ہے، تزکیہ کیا جاتا ہے، یہ تیار شدہ آئے تھے لہذا انہیں خلافت دے دی. اور کل بروز قیامت اگر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے اے آل رسول تو میرے لیے کیا لے کر آیا، تو میں امام احمد رضا کو آگے پیش کر دوں گا. ہم اپنی اولاد میں کوئی بچہ ایسا بنا کر دیں کہ کل اگر بروز قیامت رب قدیر ہم سے فرمائے کہ اے فلاں تو میرے لیے کیا لے کر آیا، تو ہم اپنے بچے کو آگے پیش کر دیں. ہمارے بچے ایسے بچے ہونے چاہیے، ہمارے بچے علماء ہونے چاہیے، ہمارے بچے حافظ ہونے چاہیے، ہمارے بچے دین کے مبلغ ہونے چاہیے، ہمارے بچے نیکی کی دعوت عام کرنے والے ہونے چاہیے. مگر اس کے لیے ہماری بھی تربیت ہونی چاہیے. ہم خود اپنے آپ کو پیش کریں، ہمارا ذہن بھی تو مدنی ذہن بنے، ہمارا ذہن بھی تو مذہبی ذہن بنے، ہمیں بھی تو نماز کی شود بود آئے، ہمیں بھی تو تربیت ہو، نماز کے لیے لوگوں کو لانے کا ذہن تو بنے. اس کے لیے ہم بھی تو اپنی تربیت حاصل کریں. اور آج تو آپ کی گویا عید رات نہیں ہے، آج عید دن ہے کہ آپ کے بچے آج یوں ان مانوں پہ تو دولہا بنے کہ آج ان کو سند ملنے والی ہے. تو آپ بھی کچھ تحفے میں ہمیں بھی دے دیجئے. کہے سرپرست ایک ماہ کا قافلہ دے دے، بھلے سچی سچی نہیں ہے تو چلے آپ ایک ماہ کا قافلہ نہیں دیتے 12 دن کا مدنی قافلہ دے دیجئے کہ میں شکرانے میں 12 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ایسا ہے کوئی سرپرست؟ چلیے آپ اگر 12 دن بھی نہیں دیتے تو 3 دن ہی عطا فرما دے. ماشاءاللہ ایک ہاتھ چلو پہلا کھڑا ہو گیا، چلو ایک ہاتھ کے بعد کئی ہاتھ کھڑے ہو گئے. صرف 3 دن مانگے ماشاءاللہ. اور کوئی اسلام ہے ہمت کرے صرف 3 دن آپ کے مدرسے میں بچے کو ماشاءاللہ. نیت کرنی سچی سچی ہے، جھوٹی نیت کریں گے نہ عمل ہوگا بلکہ گناہ الگ. جبکہ دوسروں پر اثر قائم کرنے کے لیے جھوٹا ہاتھ کھڑا کریں گے. صرف 3 دن، اور یقین مانیں یہ 3 دن بھی آپ کی آخرت کے لیے بہتری ہے، اس میں بھی آپ کی آخرت کی بہتری ہے. عاشقان رسول قافلوں میں سفر کرتے ہیں، خوش نصیب تہجد ادا کرتے ہیں، اشراق چاش پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، عاشقان رسول کے قرب میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں میں رہتے ہیں، جماعت کی پابندی ہوتی ہے، اور خوش نصیب درود پاک کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت عام ہوتی ہے، سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نماز کے احکام بعد سیکھنے کو ملتے ہیں. کیسا ہوتا ہے یار مدنی قافلہ؟ صرف 3 دن. جو رہ گئے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، ذہن بنائے یار اتنا تو سیکھنے کو ملتا ہے، نہیں مجھے جانا چاہیے. کوشش کر کے پورا ہاتھ کھڑا کرے. جنہوں نے اب تک نیت کی ہے سب ہاتھ کھڑا کرے. ہاں بالکل ہمیں مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. اچھا اگر آپ کے آزار ہے تو ایسا کر دیجئے، یہ سبحانی مسجد میں آپ کے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، 11 اجتماعات مجھے دے دیجئے یہی سبحانی مسجد کے. وہ جو قافلے میں سفر نہیں کرتے جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے کوئی ایسا سرپرست جو ہمارے اسلامی بھائی نے 11 اجتماعات دے دیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو 11 بھی نہیں دیتے 4 ہی دے دیجئے. جنہوں نے اب تک کوئی نیت نہیں کی ان سے میں کہہ رہا ہوں 4 اجتماعات، 4 صرف 4.
چلے آپ ایک اجتماع ہی دے دیجئے جو آپ 4 بھی نہیں دے رہے، تو اس پہ تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہے نا. سبحانی مسجد میں ایک اجتماع، صرف ایک، ہاتھ کھڑا کیجئے. جبکہ ذہن بنے سچی نیت ہو، ماشاءاللہ سچی نیت. ابھی بھی کسی کا ذہن نہیں بنا ایک اجتماع کا، وہ بھی ہاتھ نہ کھڑا کرے، ماشاءاللہ. اور آپ کو میں ایک رسالے کا پتہ بتاتا ہوں، صرف ایک بار یہ رسالہ پڑھ لیجئے گا. آپ مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں. ایک با کردار مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، آپ رسالہ پڑھ کر کہیں گے ایسا ہونا چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ کو جذبہ ملے اپنی اولاد کی تربیت کا، مجھے مدنی انعامات پر عمل کرنے کا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جذبہ ملے، تو آپ کو میں ایک ایسی دکان دیتا ہوں جس کی تو کیا ہی بہار ہے. آپ ہر ہفتے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں. آپ میں سے کسی نے مدنی مذاکرہ دیکھا ہے کبھی بھی؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ مدنی منوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا میرا خیال کبھی بھی مدنی مذاکرہ. 2 4 5 ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. امیر اہل سنت سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں. مدنی چینل پر یہ سلسلہ دکھایا جاتا ہے اور ہر ہفتے براہ راست ہوتا ہے. 12ویں شریف کی 12 راتوں میں بھی الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ ہوا، اور 11ویں کی 11 راتوں میں بھی مدنی مذاکرہ ہوگا. تو آپ تو فیضان مدینہ آ جائیں، یہاں سے اتنا دور بھی نہیں ہے فیضان مدینہ، عالمی مدنی مرکز. اور یہ مدنی مذاکرے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیے جاتے ہیں. اور اس مدنی مذاکروں کی تو کیا ہی بات ہے. آپ کے گوشت گزار 12ویں کی رات مدنی مذاکروں کی ایک مدنی بہار، الحمدللہ عز و جل 12ویں کی رات مدنی چینل پر امیر اہل سنت سوالات کے جوابات دے رہے تھے اور آقا کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا تھا. ایک غیر مسلم نے جب امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو سنتا رہا الحمدللہ عز و جل اس نے مدنی چینل پر کال کی اور کہا مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان کرلا دیجئے. مدنی مذاکروں کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ مسلمان ہو گیا. تو مدنی مذاکرے کی برکت سے اتنے بہاریں ہوتی ہیں. کسی نے گناہ چھوڑ دیے، کسی نے گناہوں برا کاروبار چھوڑ دیا، کسی نے شراب چھوڑ دی، کسی نے جوا چھوڑ دیا. آپ مدنی مذاکرہ دیکھ کر تو دیکھیے. ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی مذاکرہ کی برکتیں حاصل کریں گے. اور آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ کا اجرا کیا، حصہ اول حصہ دوم، جس میں 100 مدنی مذاکرے آپ کے. اور ہمارا مدنی انعام نمبر 47 بھی روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ مدنی مذاکرے دیکھنے والا مدنی انعام ہے. تو اس کے تحت جب آپ میموری کارڈ میں سنیں گے، ایک بار آپ مدنی مذاکرہ سنیں، تو کوئی ایسا ہے کہ اس ہفتے آپ مجھے 1 مرتبہ وقت دے دیجئے اور مدنی مذاکرہ دیکھ لیجئے. کوئی ایسا ہے جو ذہن بناتا ہوں میں فیضان مدینہ 1 مرتبہ اس ہفتے آ کر مدنی مذاکرہ دیکھوں گا، جس نے آج تک شرکت نہ کی ہو وہ چلے مدنی چینل پر ہی آپ مدنی مذاکرہ دیکھ لیں. اپنے گھر پر ذہن بنتا ہے آپ کا، ہفتے کی رات عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر آ جائے. تو کوئی ایسا ذہن بنتا ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل ہفتے کی رات میں مدنی چینل پر آ جاؤں گا. فیضان مدینہ آنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. ایک بار آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں، ساتھ پورا کھڑا کریں. یار اس میں تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. گھر پر اب دیکھیں دعوت اسلامی آپ کو علم دین گھر پر بیٹھے بیٹھے دیتی ہے. آپ لینے والے تو بنے. یعنی دعوت اسلامی گویا آپ کا پیچھا کر رہی ہے، نہیں چھوڑیں گے. آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، میموری کارڈ لیجئے، مدنی مذاکرہ سنیے. آپ گھر پر ہیں، مدنی چینل دیکھیے، علم دین حاصل کیجئے. آپ کو مسئلہ ہے، موبائل پر فون کیجئے، دارالفتہ اہل سنت رابطہ کیجئے. آپ کو گویا یوں سمجھے نا، دعوت اسلامی یوں پیچھے آ کر آگے سے دائیں سے بائیں سے آپ کو پکڑنا چاہ رہی ہے. یار آپ کیوں جاتے ہو؟ ہاتھ کیوں نہیں پکڑا دیتے؟ آ جاؤ، آپ بھی ہاتھ پکڑا دیجئے. یعنی آپ یوں سمجھے نا کہ دعوت اسلامی کا ایک اجتماع ہوتا تھا، اس وقت
پاکستان میں تقریباً دعوت اسلامی کے 550 مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں۔ ہند میں جمعہ کے جو گاؤں کے اجتماعات ہیں ان کو ملا کر تقریباً 650 مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات ہوا کرتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھیے کہ آپ کے باب المدینہ میں پہلے صرف باب المدینہ میں گلزار حبیب میں اجتماعات ہوتا تھا، پھر فیضان مدینہ میں، اب دعوت اسلامی کا باب المدینہ میں تقریباً 12 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ پہلے اورنگی والے آتے تھے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، دعوت اسلامی نے کہا نہیں بھائی آپ کو قریب جگہ دے دیتے ہیں، تو آپ سبحانی مسجد میں آ جائیں۔ تو آپ آنے والے، آپ ہاتھ پلانے والے بنے نا یار، ایک ہاتھ یہاں سے آپ سے بڑھ رہا ہے دعوت اسلامی کا، ایک ہاتھ یہاں سے بڑھ رہا ہے، ایک یہاں سے آ رہا ہے، کوئی گلے لگا رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی دائیں سے آ رہا ہے، آپ کسی ایک سے ہاتھ ملا لیجئے، اللہ نے چاہا اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، یہ ہاتھ ایسا ملے گا کہ جنت تک پہنچانے والا بن جائے گا۔ آپ کے آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آپ ملا لیجئے، آپ مدنی قافلوں میں آ جائیے۔ آپ کے پاس کچھ وقت نہیں ہے، آپ تربیت گاہ میں جو وقت دینا چاہیں 1 منٹ دے دیجئے۔ آپ رات کے 2 بجے وقت دینا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کو، گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ ٹی وی کے آگے آ جائیں، مدنی چینل کھولیے، رات کے 2 بجے بھی دعوت اسلامی آپ کی تربیت کر رہی ہے۔ اب آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات بیان کر دیجئے، دعوت اسلامی آپ کو پکڑی ہوئی ہے۔ اب اپنے کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کا دامن ایسا پکڑے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے کہ جنت میں جا کر یہ دامن چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کی نیتیں کرنا قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔